بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکی زندگی کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کے حوالے سے چند مطالب۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس محنت اور استقامت کے ساتھ دعوت تبلیغ کا آغاز فرمایا تو اس کے نتیجے میں مکہ مکرمہ میں اسلام کا پیغام آہستہ آہستہ پھیلنے لگا۔ بہت سارے لوگ ایک ایک کر کے دائرہ اسلام کے اندر آنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو انہوں نے سختیوں کے ذریعے، دھمکیوں کے ذریعے، اذیتوں کے ذریعے، تکالیف کے ذریعے روکنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود آپ نہ تو اسلام کی تبلیغ سے پیچھے ہٹے اور نہ آپ کے اوپر ایمان لانے والے دائرہ اسلام سے دوبارہ منحرف ہوئے، بلکہ انتہائی استقامت کے ساتھ راہ اسلام کے اوپر گامزن رہے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مشن کو آگے بڑھاتے رہے۔ تو بعض مواقع پر وہ دھمکی سے جب اور سختیوں اور مشکلات اور تکالیف پہنچانے کے ذریعے اپنے مشن میں جب وہ ناکام ہوتے تھے تو کبھی کبھی وہ باقاعدہ لالچ کے ذریعے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ یعنی انہوں نے اپنے تئیں یہ سوچ رکھا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ظاہری اغراض و مقاصد، مادی اغراض و مقاصد کی خاطر اسلام کا پیغام پہنچا رہے ہیں اور اسلام کی تبلیغ فرما رہے ہیں۔ وہ نبی کریم کو بھی گویا کہ اپنی طرح سمجھتے تھے کہ ان کے تمام کام اور ان کی تمام محنتیں دنیاوی مفادات اور دنیاوی اغراض و مقاصد کی خاطر ہوتے تھے، تو انہوں نے پیغمبر اکرم کے بارے میں بھی یہی گمان کیا کہ شاید آپ بھی اسلام کی جو تبلیغ فرما رہے ہیں، دعوت حق جو دے رہے ہیں لوگوں کو، تو اس کے پیچھے بھی شاید ایسے ہی باقاعدہ اہداف شاید موجود ہوں۔ تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی مدافع کے طور پر سامنے آئے تھے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ خیال رکھتے تھے، آپ کی حمایت فرماتے تھے، آپ کا ساتھ دیتے تھے، اور تو آپ کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد انہوں نے قریش کا ایک وفد ہے وہ آپ کی خدمت میں آتے اور آنے کے بعد پیغمبر اکرم کو روکنے کا مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیں۔ اے ابو طالب، تیرا بھتیجا ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے دین پر اعتراض کرتا ہے، ہمارے افکار و عقائد کا مذاق اڑاتا ہے اور ان پر ہنستا ہے، ہمارے آباء و اجداد کو گمراہ شمار کرتا ہے۔ یا تو آپ خود اسے روک دیں اور ان کا خیال کرنا چھوڑ دیں، خیال رکھنا چھوڑ دیں، یا انہیں ہمارے اختیار میں دے دیں اور آپ ان کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت فرماتے تھے اور آپ کے مشن میں آپ کا ساتھ دے رہے تھے، تو انہوں نے ان کے جواب میں کہا کہ میں اپنے بھتیجے سے بات کرتا ہوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کے سامنے باقاعدہ ارشاد فرمایا کہ چچا جان، خدا کی قسم، اگر سورج کو میرے دائیں ہاتھ پر اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دیں، یعنی اس کا مطلب یہ کہ پوری دنیا کی حکومت اگر مجھے دے دیں، سارا اختیار اگر مجھے دے دیں، تب بھی میں تبلیغ دین اور اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ میں یہ گوارہ نہیں کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے سے پیچھے ہٹ جاؤں۔ اور اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا یہ پیغام ان قریش کے لوگوں کی خدمت میں پہنچا دیا۔ تو اس کے بعد قریش کے لوگ وہاں سے چلے گئے، لیکن پھر بھی وہ اس امید میں تھے کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی اور موقع پر آپ کو روکیں۔ تو قریش کے درمیان ایک انتہائی قریشیوں کے نزدیک ایک معزز جو ایک شخصیت تھے وہ عتبہ بن ربیعہ، جو ان کے ایک انتہائی بزرگ آدمی تھے، تو قریش کے لوگ ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کرتے ہیں کہ وہ پیغمبر اکرم کی خدمت میں جائیں اور جا کر پیغمبر سے بات کریں اور آپ کو تبلیغ اسلام سے روکنے کی کوشش کریں۔ تو سرداران قریش اور باقی قریشیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے عتبہ بن ربیعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد اس نے
حضور اکرم سے کہا کہ میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، تو حضور نے فرمایا کہ ہاں جو بات کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ تو بہرحال اس نے پیغمبر اکرم سے کہا کہ آپ ہمارے خاندان کے ہیں، ہمارے بھتیجے ہیں، اور جو عزت آپ کو حاصل ہے، جس حسب اور نسب سے آپ کا تعلق ہے وہ یقیناً بڑا ہے، تو لیکن آپ نے ہماری قوم کے اندر ایک مصیبت کھڑی کر دی ہے۔ آپ نے جماعت کے اندر تفرقہ ڈال دیا ہے، اختلاف ڈال دیا ہے، اور آپ لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ میری بات آپ سن لیں، اور میں آپ کے سامنے یہ تجویز رکھتا ہوں کہ آپ جو ہیں وہ اس کام سے باز آ جائیں۔ اور پھر اس نے کہا کہ میری تجویز یہ ہے کہ اگر آپ مال اور دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اتنا مال اور دولت دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں، اور اگر آپ سرداری حاصل کرنا چاہتے ہیں، بڑائی چاہتے ہیں، تو ہم اپنے معاملات میں آپ کو اپنا حاکم اور سردار بنانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر بادشاہی چاہتے ہو تو ہم آپ کی بادشاہی کے اوپر راضی ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس کے بعد اس نے یہ بھی کہا کہ نعوذ باللہ اگر آپ کو کوئی آسیب اگر ہوا ہے، کوئی کسی بیماری کا اگر آپ شکار ہیں، تو ہم آپ کو اپنے خرچے پر ان کا علاج کرانے کے لیے تیار ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اتباع نے یہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کے جواب میں سورہ حامیم سجدے کی آیات کی تلاوت فرمائی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابتدائی 6 آیات کی آپ نے تلاوت فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ وفی آذاننا وقر ومن بیننا وبینک حجاب فاعمل اننا عاملون قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ ویل للمشرکین۔ آپ نے ان آیات کریمہ کی تلاوت فرمائی کہ جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ خدائے رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کردہ چیز ہے، یعنی قرآن کریم۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات خوب کھول کر بیان کر دی گئی ہیں، عربی زبان کا قرآن ہے، ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، بشارت دینے والا اور ڈرا دینے والا، مگر ان لوگوں میں سے اکثر نے اس سے روگردانی اختیار کی اور وہ سن کر نہیں دیتے، کہتے ہیں جس چیز کی طرف تو ہمیں بلا رہا ہے اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں، اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک حجاب حائل ہو گیا ہے، تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کیے جائیں گے۔ اے نبی ان سے فرماؤ، اے نبی ان سے کہو میں تو ایک بشر ہوں، میں تو تمہارے جیسا ایک بشر ہوں، سوائے اس کے کہ میرے اوپر وحی نازل کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا تو بس ایک ہی خدا ہے، لہٰذا تم سیدھے اسی کا رخ اختیار کرو اور اس سے معافی چاہو، اور تباہی ہے، ہلاکت ہے مشرکین کے لیے۔ تو یہ آیات کریمہ جب آپ نے تلاوت فرمائی، اتباع نے سنا، اس کے اوپر کافی اثر ہوا اور وہ حیران رہا، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اسی سورہ حامیم کی اس آیت کریمہ کی جب آپ نے تلاوت فرمائی، آیت نمبر 13 کی فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، کہ اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تم کو اس طرح کہ اچانک ٹوٹ پڑنے والے عذاب سے ڈراتا ہوں جیسے قوم عاد اور سمود پر نازل ہوا تھا۔ تو جیسے آپ یہاں تک پہنچے، اتباع نے آپ کو روکا اور اپنی رشتہ داری کا واسطہ دے کر کہا کہ یہاں سے آگے نہ بڑھیں، چونکہ وہ خوف زدہ ہو گیا، جب عذاب کا تذکرہ آ گیا تو خوف زدہ ہو گیا۔ لیکن اس نے اسلام تو قبول نہیں کیا، لیکن اس کے دل کے اوپر اثر ہوا اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ جب قریش کے لوگوں نے دیکھا کہ یہ واپس آ رہے ہیں، اتباع ابو الولید جو ہے واپس آ رہے ہیں، تو جلدی اس کے پاس آئے اور آنے کے بعد ان سے کہا کہ ہاں حضور سے جو آپ نے بات کی تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ تو انہوں نے جو جواب دیا اس میں یہ تھا کہ خدا کی قسم جو کچھ وہ پیش کر رہے ہیں وہ نہ تو شعر ہے، نہ تو سحر ہے، جادو ہے، اور نہ ہی کہانت ہے، بلکہ یہ ایسا کلام ہے جو میں سن چکا ہوں، ایسا کلام ہے کہ جس طرح کا کلام میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا۔ پھر اس کے بعد اس نے قریش کے لوگوں کو ایک مشورہ بھی دیا کہ دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ تم لوگ ان کی مخالفت سے ہاتھ اٹھا لو، وہ اس لیے کہ اگر یہ
غالب آ جائیں تو اس میں پھر تمہاری اپنی بھی عزت ہے، چونکہ بادشاہی جب ان کو ملے گی تو تم قریش سے تعلق رکھتے ہو، تمہیں بھی، اور اگر وہ ناکام ہو جائیں تو پھر ہم جو ہے ان سے نمٹ لیں گے۔ تو جیسے انہوں نے یہ کہا تو قریش کے سرداروں نے پھر کہا کہ دیکھیں ان کے اوپر جو ہے جادو کا اثر ہو گیا ہے اور یہ بھی اسلام لانے کا ارادہ رکھتے ہیں، لیکن اس کے بعد بہرحال وہ اسلام لانے سے تو اس نے انکار کر دیا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے روکنے کی اس طرح سے بھی کوششیں کی، لالچ کے ذریعے، بظاہر نرمی کے ذریعے آپ کا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ مشرکین کا ایک اور وفد آیا آپ کی خدمت میں، ولید بن مغیرہ اور عاص بن وائل وغیرہ، وہ آئے اور آنے کے بعد آپ سے انہوں نے پھر یہ کہا کہ ہم آپ کو اتنا مال و دولت دیں گے کہ آپ مالا مال ہو جائیں، اور اگر آپ کسی اچھے خاندان کے اندر کسی اچھی خاتون سے رشتہ اگر کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، تو لیکن آپ جو ہیں دین اسلام کی تبلیغ چھوڑ دیں۔ اور جب انہیں معلوم ہوا کہ حضور اکرم چھوڑیں گے نہیں تو انہوں نے پھر ایک اور تجویز یہ رکھی کہ اگر ایسا ہے تو پھر یہ کہ ایک دن آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، ایک دن ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ تو یہ بھی یقینی بات ہے کہ ایک ایسا ان کی طرف سے ایک ایسی تجویز تھی جو صحیح نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کافرون نازل فرمائے جس میں ارشاد ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ کہہ دو کہ اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، نہ تم ان کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ قریش کے سردار وفد کی شکل میں آئے، حضور اکرم کا راستہ روکنے کی انہوں نے کوششیں کی، لیکن پھر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن سے پیچھے ہٹنے پر تیار نہیں ہوئے۔ تو پھر اگلا جو حربہ ان کا تھا وہ مذاق اڑانے کا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طنز کرنے کی خاطر، طعنہ دینے کی خاطر، مذاق اڑانے کی خاطر پھر آپ سے اس طرح وہ کہنے لگے کہ اگر آپ اس سے رکتے نہیں ہیں اور اس بات کے اوپر آپ مصر ہیں کہ آپ نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، تو دیکھیں چند ایک کام آپ کر دیں۔ ہمارے یہاں مکہ مکرمہ کے اندر پانی کی بڑی قلت ہوتی ہے، اور تو آپ اپنے اللہ تعالیٰ سے کہہ کر یہاں پر بارش برسا دیں تاکہ پانی کی وجہ سے ہماری زمین جو ہے وہ زرخیز ہو جائے۔ اور دیکھیں ہمارا علاقہ جو ہے وہ پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑ کی وجہ سے ہمارے علاقے کے اندر تنگی ہے، آپ خدا سے کہہ کر پہاڑ کو ذرا پیچھے کرا دیں، تو تھوڑا سا کھسکا دیں تاکہ یہ علاقہ جو ہے وسیع ہو جائے۔ اسی طرح انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ اپنے خدا سے کہہ کر ہمارے آباء و اجداد کو دوبارہ زندہ کرائیں تاکہ وہ زندہ ہو جائیں اور پھر ہم ان سے بات چیت کر سکیں۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ اپنے خدا سے کہیں کہ وہ ہمارے لیے محلات اور سونے اور چاندی کے خزانے عطا کریں۔ تو اگر یہ خواہشیں اگر پوری ہو جائیں گی، ہماری ان مطالبات کو اگر آپ پورا کریں گے تو ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں گے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کی بیہودگی انہوں نے شروع کر دی، اور یہ ایک لحاظ سے معجزے کا مطالبہ نہیں تھا، چونکہ معجزے کا جو مطالبہ ہوتا ہے عام طور پر وہ پیغمبر اکرم کی یا اس نبی کی حقانیت کو سمجھنے کی خاطر ہوتا ہے، نہ کہ تمسخر کی خاطر، نہ کہ مذاق اڑانے کی خاطر۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا باقاعدہ قرآن کریم کے اندر تذکرہ بھی ہے، جیسے سورہ بنی اسرائیل کے اندر ان کے اس طرح کے موقف کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 90 سے 93 تک۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دے، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو،
اور تو اس میں نہریں روا کر دیں، یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، یا خدا اور فرشتوں کو رو در رو ہمارے سامنے لے آئے، یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے، یا تو آسمان پر چڑھ جائے، اور تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کریں گے جب تک تو ہمارے اوپر ایسی تحریر نہ اتار لائے جسے ہم پڑھیں۔ اے نبی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی ان سے کہو پاک ہے میرا پروردگار، کیا میں ایک پیغام لانے والی بشر کے سوا کچھ اور ہوں؟ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جو اپنی تجاویز، بلکہ تجاویز کیا تمسخرانہ انداز میں جو اپنے مطالبات پیش کر رہے تھے، ان کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن کریم کے آیات کے ذریعے تذکرہ فرمایا۔ اور چونکہ ان کا مطالبہ مبنی بر حق نہیں تھا، اور وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو جاننے کی خاطر معجزے کا مطالبہ نہیں کر رہے تھے، بلکہ ان کا مقصد تمسخر تھا، قرآن کریم کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم کو معجزہ عطا فرمایا۔ قرآن کریم کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی اور معجزے عطا فرمائے، ان سب کو وہ دیکھ چکے تھے، جیسے چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، اور یہ سنگریزوں کا اور مختلف چیزوں کا حضور اکرم کی دست مبارک کے اوپر تسبیح پڑھنا، مختلف معجزے یہ لوگ دیکھ چکے تھے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی آپ کے انکار کے لیے بہانے کے طور پر یہ چیزیں بیان کر رہے تھے۔ جیسے کہ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ، سورہ ہجر آیت نمبر 14-15، کہ اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دہاڑے اس میں چڑھنے بھی لگتے، تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکہ ہو رہا ہے، بلکہ ہم پر تو جادو کر دیا گیا ہے۔ یعنی ان کا مقصد صرف اور صرف مذاق اڑانا تھا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا تھا۔ تو اس طرح وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ان تمام سازشوں کے باوجود پیغام حق کے پہنچانے کے سلسلے کو جاری رکھا۔ وہ آپ کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن آپ دین کا پیغام ان تک پہنچاتے۔ وہ آپ کو اپنی طرح سوچ کر لالچ دینے کی کوشش کرتے، لیکن آپ الہی پیغام کو ان تک پہنچا کر ان کو نجات دلانا چاہتے تھے۔ اور اس راہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استقامت دکھائی، اور نہ تو لوگوں کے مذاق اڑانے کی آپ نے فکر کی، اور نہ ہی لوگوں کی سختیوں کی آپ نے پرواہ کی، بلکہ انسانوں کی بھلائی کی خاطر، ان کی اپنی بھلائی کی خاطر، امت کی بھلائی کی خاطر آپ نے پیغام الہی کے پہنچانے کے سلسلے کو جاری رکھا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ ان کو اس وقت توفیق نہیں ہوئی، البتہ پھر بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پھیل گیا۔ تو دعا ہے کہ پروردگار ہمیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صدق دل سے ایمان رکھنے اور آپ کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔